وہ مجھے ساتھ یاد آ گئی، وہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وٹامن ڈی، وٹامن سی تو بے شک اسباب ہیں، دوا ہیں، علاج معالجہ ہیں جو کرنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور روحانی وٹامن بھی لینی چاہیے، اور وہ وٹامن سواد ہے، وٹامن سی نہیں، وٹامن سواد۔ سواد سے 6 چیزیں: صلاۃ، صدقہ، صوم، صبر، صلح اور صلہ رحمی۔ یہ 6 وٹامن ہم لے لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اس وائرس سے ہماری حفاظت کریں گے اور بہت آسانی کریں گے۔ یعنی جو ظاہری اسباب ہیں وہ تو کرنے ہیں، پریکاشنز لینے ہیں، احتیاطی کام کرنے ہیں، سب تدبیریں اختیار کرنی ہیں، دوا لینی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ بھئی یہ وائرس کچھ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے اس میں، یعنی عام فلو سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ جن کو بیچاروں کو ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں، یا جن کے گھر میں کوئی حادثہ ہوا ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ تو یہ وٹامن سواد آپ لے لیا کریں۔ نمبر 1 صلاۃ، کہ بھئی نماز برابر پڑھیں۔ دیکھو ان حالات میں تو ہمیں نماز بڑھا دینی چاہیے، گھٹانا دور کی بات ہے، بڑھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو یہ سکھا رہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی پریشان کن امر پیش آتا تو نماز کی پناہ لیتے، نماز کی طرف دوڑ لگاتے، نماز شروع فرما دیتے، بس پڑھتے رہتے جب تک وہ پریشانی دور نہ ہو جائے۔ جیسے سورج گرہن ہو گیا، نماز کے لیے دوڑے، خشکی کی شکایت ہوئی، پانی کے لیے دعا کو کہا گیا، نماز کی طرف دوڑے، کسی غمی کی خبر کو سنا، نماز کی طرف چلے، نماز میں دعائیں مانگی۔ 70 قراء بیر معونہ شہید ہوئے، فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد اللہ کے حضور میں خوب گر گرائے اور خوب روئے۔ تو جہاں کوئی پریشان کن امر پیش آتا حضور فوراً نماز کی طرف دوڑتے۔ تو اگر خود ہم کو یہ چیز پیش آ جائے، ہمارے گھر میں یہ چیز پیش آ جائے، ہمارے متعلقین میں کسی کو ایسی کوئی بات پیش آئے، تو ہم نماز پڑھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے رو رو کر مانگیں۔ بے شک علاج تو سب کرنا ہے، اس کو پہلے ہی میں نے کہہ دیا کہ علاج چھوڑنا نہیں ہے، اور یہ کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہے ضرور، لیکن ساتھ ہی روحانی علاج بھی کرنا ہے۔ جیسے ہم تعویذ لینے دوڑتے ہیں، دعا کراتے ہیں، تو اسی طرح اس میں بھی بے شک علاج بھی کرائیں۔ جیسے کینسر ہو جائے تو علاج بھی کراتے ہیں، کیمو تھراپی بھی کراتے ہیں، ریڈیو تھراپی بھی کراتے ہیں، اور دعا کے لیے بھی کہتے ہیں، خود بھی دعائیں کرتے ہیں، وظیفے بھی پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح اس تکلیف کا بھی حال ہے کہ نماز کی طرف پناہ لیں اور خوب اپنی نماز کو بڑھا دیں، اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں گر گرائیں، انشاءاللہ اللہ پاک پریشانی دور فرمائیں گے۔ پچھلے زمانے میں بھی ایسی آفتیں آئی ہیں، طاعون امواس میں ہمارے لیے نمونہ ہے، صحابہ کرام نے نماز چھوڑی نہیں تھی، نماز بڑھا دی تھی۔ تو صحابہ میں ہمارے لیے نمونہ موجود ہے، ایسی وبا آئے، بلا آئے، طاعون آئے، نماز سے اپنا مسئلہ حل کرائیں۔ دوسری چیز صدقہ، دوسری وٹامن، ہم کہتے ہیں نا صدقے بلا دور، صدقے کے ذریعے بہت بلائیں ٹلتی ہیں، بہت بلائیں ٹلتی ہیں۔ صدقہ کریں، اور صدقہ جو ہیں غیر پر بھی کر سکتے ہیں، اپنوں پر بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے گھرانے میں کوئی بیمار ہے، اپنے بڑے بوڑھوں میں، پیچھے ملک میں رشتہ داروں میں، یا ایسے ہی مطلق اپنے بچوں پر صدقہ کریں، اپنے بچوں کو کچھ تھوڑا پیسہ دے دیں اور اس میں صدقے کی نیت کر لیں۔ گھر والوں کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں، بچوں کو بھی دے دیں، صدقے کی نیت کر لیں۔ اور آج شیخ حنیف صاحب کی ایک کلپ آئی تھی کہ حضرت شیخ یونس صاحب نے فرمایا کہ صدقہ کریں تو اس میں صحابہ کو بھی یاد رکھیں، خاص طور پر حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ
کو صدقے کا ایصال ثواب کریں تو اس سے حضور کی روح بہت خوش ہوتی ہے۔ اور یہ تو خود میں نے بھی حضرت سے سنا ہے۔ ایک دفعہ ہم مدینہ شریف میں تھے تو سنیچر کی صبح تھی، تو فجر پڑھا کر ہم حضرت کو لائے، میں اکیلا تھا، تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آج سنیچر ہے، قباء چلیں گے؟ فرمایا چلو۔ تو ہم نے ناشتہ کرایا، میں نیچے لے کر آیا گاڑی کی اور مسجد قباء گئے۔ تو وہاں پر میں نے کہا یا حضرت نے خود فرمایا، شاید میں نے کہا کہ حضرت شہدائے احد بھی ہوئے ہیں، وہاں سلام پڑھ لیں۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں چلو۔ پھر فرمانے لگے کہ 2 جگہ سلام پڑھنے سے حضور کی روح بہت خوش ہوتی ہے، ایک یہاں مدینے میں امیر حمزہ کو، اور دوسرے وہاں مکے میں حضرت خدیجہ کو جنت المعلا میں، کہ یہاں جا کر کے جب سلام پیش کرتے ہیں اور ان کو کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، تو ان کی روح کے خوش ہونے سے حضور کی روح خوش ہوتی ہے۔ تو صدقہ یہ ایصال ثواب کی نیت سے کریں، صحابہ کو ایصال ثواب کریں، اپنے اساتذہ کو، اپنے مشائخ کو تھوڑا تھوڑا ثواب پہنچائیں، تو صدقہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے بھی، داوو مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کیا کرو۔ کسی زمانے میں حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری کو ایک مرض ہو گیا، کچھ گلٹیں نکل آئیں، پھوڑے نکل آئے۔ اب یہ بوائلز نکلتے ہیں اس زمانے میں تو کہتے ہیں کینسر، اس زمانے میں بھی ایسی ہوتی تھی، ایسی پھوڑے نکلتے تھے، لیکن ان کو کیا پتہ بیچاروں کو کہ یہ کیا مرض ہے، کینسر ہے، تو نام دیا ہے کینسر۔ تو ان کو بھی ایسا کچھ نکلا، تو اب وہ بہت تکلیف ہونے لگی۔ تو ان کے کوئی دوست ان کی عیادت کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے گھر کے سامنے پانی کا کنواں کیوں نہیں کھدواتے اور غریبوں کے لیے اس کو وقف کر دو۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی آئیڈیا ہے، صدقۃ الماء، اور پانی کا صدقہ جو ہے بہترین صدقہ ہے، افضل الصدقہ اس کو بعض روایت میں کہا ہے۔ تو انہوں نے بلایا مستری کو اور کھدائی کروائی، پیسہ خرچ بہت ہوا اور بہترین میٹھا پانی نکلا۔ تو غریبوں میں اعلان کروا دیا کہ جس کو بھی پانی چاہیے فری میں یہاں سے آ کے پانی لے جائے۔ اب کیا تھا، غربا مساکین بیچارے آ رہے ہیں، پانی بھر بھر کے لے جا رہے ہیں، تو ادھر کنویں سے لوگ پانی کھینچتے ہیں اور پانی بھر بھر کے لے جا رہے ہیں، اور ادھر ان کا وہ پھوڑا جو ہے وہ چھوٹا ہونا شروع ہوا۔ دھیرے دھیرے چند دن میں وہ پھوڑا بالکل غائب ہو گیا، جیسے اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو یہ صدقے کے ذریعہ انہوں نے بلا کو دور کیا۔ تو دوسرا کام صدقہ، تیسرا کام صوم، روزہ، کہ بھئی روزے کثرت سے رکھے جائیں، جو بیمار ہیں وہ بھی رکھیں، اگر وہ نہیں رکھ سکتے ہیں کمزوری کی وجہ سے، بیچارے اگر کسی کو بہت سیویئر ہے، ہاسپٹل میں ہے، بعض گھروں میں ہے لیکن بہت کمزور ہو جاتے ہیں، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں سے وہاں تک چند قدم چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کو تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن دوسرے حضرات جو روزے رکھ سکتے ہیں روزے رکھیں۔ اور روزے کا تو بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ہے ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، عبادت کا دروازہ روزہ ہے، تو ہم روزہ رکھیں گے تو اور دروازے بھی کھلیں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردۃ، سردی میں روزہ رکھنا فری کا مال غنیمت ہے۔ ٹھنڈا کہا، ٹھنڈے سے مراد فری، مفت میں بغیر محنت کی غنیمت کا مال مل جاتا ہے اس سے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ صیام جو ہے اس کے برابر کوئی اور عبادت نہیں ہے، صیام بہت بڑی عبادت ہے، صبح سے شام تک انسان روزی کی حالت میں رہے، بھوکا پیاسا رہے، یہ بہت زبردست عبادت ہے۔ حدیث میں اس کو کہا کہ اس کے برابر کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا روزہ یہ جہنم کے عذاب سے ڈھال ہے۔ اب اندازہ لگاؤ جب جہنم کے عذاب سے وہ ڈھال بن جاتا ہے تو یہ چھوٹی موٹی بیماریاں جو آتی ہیں اس سے ڈھال نہیں بنے گا، روزہ بنے گا، بے شک بنے گا۔ تو جہاں روزہ رکھ سکتے ہو وہاں روزہ رکھیں، روزے کا اکثار ہو، پوری کمیونٹی روزہ رکھے، ہمارا پورا شہر بولٹن روزہ رکھے،
پورا ملک روزہ رکھے، ساری دنیا میں مسلمان سردیوں میں روزے رکھیں، نفلی روزے رکھیں، اللہ کو راضی کرنے اور منانے کی کوشش کریں۔ تو 3 وٹامن ہو گئے، وٹامن صلاۃ، صدقہ، صوم۔ آگے صبر، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تکلیف میں، بیماری میں ہم کو یہ وٹامن ضرور چاہیے، صبر والا وٹامن۔ خوب صبر سے کام لیں، صبر سے کام لیں۔ ایک حدیث میں تو فرمایا مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کسی کو کوئی گفٹ اور بخشش ایسی ملی نہیں جو صبر سے زیادہ وسیع اور براڈ اور انکمپسنگ ہو۔ یعنی صبر اتنا بڑا دریا ہے کہ ساری مصیبتیں اس میں ڈوب جاتی ہیں اور انسان بالکل ہلتا نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ تو صبر یہ بہت بڑا سمجھیے کہ ہمارے پاس وٹامن ہے۔ دوسرے لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں، مسلمان بے صبرہ نہیں ہوتا۔ کینسر ہو تو بھی مسلمان کو بے صبر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک صاحب یہاں آئے تھے عرب علاج کے لیے، ان کو بتایا گیا کینسر ہے، تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ انہوں نے کہا بھائی الحمدللہ کس چیز پر؟ انا للہ پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی بیماری اللہ نے دی ہے، لیکن یہاں پر اللہ لائے ہیں، بہت اچھا ہسپتال ہے، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، بہت اچھا علاج ہے، جس خدا نے بیماری دی وہ خدا شفا بھی دے گا۔ یعنی کیسا ان کا رضا بالقضاء کا عالم ہے کہ کینسر ہے مگر صبر شکر والی کیفیت ان پر طاری ہے۔ جب انسان کی طبیعت میں نیکی ہوتی ہے تو وہ صبر خود بخود اس میں آتا ہے۔ تو تکلیف، بیماری، وائرس میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، بالکل خام رہیں، سکون کے ساتھ رہیں، ہائے واویلا، رونا پیٹنا، جزو فضا، شکا شکایت وغیرہ سے احتیاط کریں۔ اللہ پاک ہمیں ہر موقع پر صبر کو مضبوط پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے 5واں وٹامن صلح۔ صلح کے معنی ہر ایک کے ساتھ مصالحت، پیس اور سیفٹی، ہماری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ کوئی انبن ہو، بات چیت بند ہے تو اس سے صلح کر لیں، ان کو راضی کر لیں، خوش کر لیں۔ اگر دوست احباب میں کسی سے کچھ تعلق کٹا ہوا ہے تو ان سے صلح کر لیں۔ اگر کسی کا کوئی حق لیا ہے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہے تو اس کا حق واپس کر دیں، اس کو راضی کر لیں۔ اگر میراث کا کوئی مسئلہ تھا اور اس میں کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا تو میراث کا مسئلہ سارٹ آؤٹ کر لیں اور صلح کر لیں۔ یہ دنیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر تعلقات توڑے جائیں۔ دنیا کو قربان کر دیں اور تعلقات درست کر لیں، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو آپس میں مصالحت، جی اس سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ یہ سب سے افضل عمل ہے، الاصلاح بین الناس، اور افساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس میں فساد مچانا، لڑائیاں جھگڑے، تیری میری فساد، گڑبڑ سڑبڑ، یہ چیز مونڈنے والی ہے۔ فرمایا جس طرح استرا سر کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے، شیو کر دیتا ہے، تو یہ آپس کا فساد اور لڑائی یہ نیکیوں کو شیو کر دیتا ہے، نیکیاں بالکل ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں غیبتیں ہوتی ہیں، تہمتیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، گالم گلوجیاں ہوتی ہیں، مار دھاڑ ہوتا ہے، قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر بیٹھتے ہیں، دولت کے خاطر، پیسوں کے خاطر، اپنی عزت کے خاطر، اپنے وقار کے خاطر۔ فرمایا یہ سب چیزیں چھوڑو، ہر ایک کے ساتھ مصالحت کے ساتھ رہو، صلح کل بن کر کے رہو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو پریشان نہ کرو۔ تو یہ ایک وٹامن صلح۔ اور آخری وٹامن صلہ رحمی۔ صلہ رحمی یہ ایک قدم آگے جا کر کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ان پر احسان کرنا، اپنی طرف سے ان کو گفٹ دینا، پیسے دینا، ان کی کوئی ضرورت ہو پوری کرنا، اور جس طرح سے ان کو خوش کر سکیں خوش کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور اس کی بہت
تاکید آئی ہے اور فرمایا ہے کہ صلہ رحمی یہ مال کو بڑھاتی ہے اور عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ جب انسان صلہ رحمی کرتا ہے تو خود اس کا مال بڑھتا ہے اور اس کی عمر بھی بڑھتی ہے۔ فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، اپنے رزق میں ایکسپینشن اور پھیلاؤ چاہتے ہو اور اپنی عمر میں مزید اضافہ چاہتے ہو کہ عمر لمبی ہو تمہاری، تو رشتہ ناتا جوڑو۔ جب رشتہ جوڑو گے، تعلقات جوڑو گے، اللہ پاک تمہارے رزق کو بھی پھیلا دیں گے، تمہاری عمر بھی لمبی کریں گے۔ تو اس لیے صلہ رحمی، اس سے عمر لمبی ہوگی۔ عمر کب لمبی ہوگی؟ جب بیماریوں سے بچیں گے، بیماری نہیں ہوگی تو عمر بھی لمبی ہوگی، کیونکہ بیماریوں سے عمر گھٹتی ہے۔ تو صلہ رحمی کرنے سے بیماریوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ 6 وٹامن سواد آپ ضرور کھا لیں۔ ایک وٹامن سلاد، دوسرا وٹامن سواد صدقہ کریں، تیسرا صوم روزے رکھیں، چوتھا صبر ہمت سے کام لیں، پانچواں صلح، ہر ایک سے صلح کر کے رہیں، دوست احباب متعلقین سے، اور چھٹا صلہ رحمی سے کام لیں۔